ہونا چاہیے ہمارا رول ماڈل؟ کون ہے وہ 3 عظیم شخصیت؟ ان کی جوانی کیسی تھی؟ تو آئیے لے چلتے ہیں 1500 سال پیچھے۔ یہ بات ہے اصحاب کہف کی۔ لوگ جو غار میں چلے گئے، جوانوں کا ایک گروپ جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ یہ بات ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسلام کا جوان شیر، علم اور حکمت کا سمندر اور اخلاق کا چمکتا ہوا ستارہ۔ یہ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی، نبی کی وہ عمر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الامین کہلائے۔ آپ کی صدق اور امانت نے آپ کو سب سے بہترین رول ماڈل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں جوانوں کا ذکر کیا جو اصحاب کہف کے نام سے۔ یہ کہانی اصل میں قرآن کا ایک ایسا موضوع ہے جو جوان کو سیدھا انسپائر کرتا ہے کا حالات اور ماحول ان کے ذہن جو شرک اور بت پرستی کو پھیلاتا تھا۔ اس وقت کے جوانوں نے دیکھا کہ لوگ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں اور ہر جگہ کفر کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن کچھ جوانوں کے دل اللہ کی یاد سے روشن ہوئے۔ قرآن کے لفظوں میں فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدنہم ہدی۔ یہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں مزید اضافہ دیا۔ سوچو میرے جوانوں، قرآن نے ان کو جوان کہا، فتیہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جوان کی اہمیت کو خود بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ظالم راجا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کے جذبے کا اندازہ لگاؤ، وہ صرف جوان تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ مال، نہ سیاست، لیکن ان کا ایمان اتنا اپنی جان ڈالنے کو تیار ہو گئے۔ جب ظلم برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے اپنے شہر اور گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک غار یعنی کہ ایک گفا میں چلے گئے جہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشادا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح راستہ آسان کر دے۔ اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا، اور یہ نیند چھوٹی سی نیند نہیں تھی، بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ 300 سال سے زیادہ سوئے رہے۔ سوچو جوانوں، یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ جب وہ جاگے تو سوچا کہ شاید صرف ایک دن گزرا ہوگا، لیکن اصل میں پوری قوم بدل گئی تھی۔ جب وہ شہر واپس گئے تو لوگ ان کی کہانی سے حیران رہ گئے۔ اس طرح اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ اصحاب کہف ہمیں کچھ بڑے سبق دیتے ہیں جو آج کے زمانے کے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ ایمان کی قیمت جوانوں کے دل میں، جوان کا جذبہ سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ مل جائے تو پوری سوسائٹی بدل سکتی ہے۔ آج کے جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو سب سے بڑی اہم بنائیں۔ دنیا کے مخالف ہونا کبھی کبھی ضروری ہے۔ ہر وقت ٹرینڈ کو فالو کرنا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اصحاب کہف نے اپنے زمانے کے ٹرینڈ صرف بت پرستی کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آج کے یوتھ کو بھی حرام ٹرینڈز لائک ڈرگس، حرام ریلیشن شپ، سوشل میڈیا کے فتنوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ وہ جوان اپنے گھر، فیملی، کمفرٹ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے۔ آج کے جوانوں کو بھی اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ دعا کا اسرار اتنا تھا کہ اصحاب کہف اپنے غار میں سب سے پہلے یہ لیشن ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے جوان کو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی قوت پر بھروسہ کیا ہے؟ اگر یہ جوان اللہ پر توکل کرے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ ماڈرن زمانے کی یوتھ کے لیے اصحاب کہف کا پیغام کیا ہے؟ تو میرے جوانوں، آج کا دور اصحاب کہف کے دور سے بہت ملتا ہے۔ اس وقت شرک تھا، آج سیکولرزم، ایتھزم کا فتنہ ہے۔ اس وقت ظالم راجا تھا، آج فیشن، میڈیا اور کیپٹلزم جوانوں کا ایمان چھین رہا ہے۔ لیکن سلیوشن وہی ہے جو اصحاب کہف نے دکھایا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، ٹرینڈ کے اگینسٹ جانے کی ہمت رکھنا، اللہ سے دعا کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے ڈیزائن کرنا، نہ کہ صرف دنیا کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور عظیم رول ماڈل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے،
جن کے دل میں قرآن بسا اور جن کی جوانی شجاعت، عدل اور علم کی مثال بن گئی، اور وہ شخصیت ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلے اور سب سے پہلے جوانوں میں سے اسلام قبول کرنے والے بھی تھے۔ آپ کی جوانی صرف تازکیہ، عبادت اور علم میں گزرتی، اور دنیا کے سامنے ایک ایسا کیریکٹر بن کر ابھرے جو قیامت تک کے لیے جوانوں کے لیے مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی کچھ ایسی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی غلام زید بن حریثہ، اور پھر جوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہی وہ عمر ہے جس میں بچے اکثر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پسند کیا۔ یہ جوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جوانی میں اگر انسان اپنا راستہ ٹھیک چن لے تو پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کردار ان کی شجاعت تھی۔ ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو مشرکین نے یہ پلان بنایا کہ رات کو گھر گھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تھا۔ سوچو، ایک جوان کے لیے کتنی بڑی ہمت چاہیے تھی کہ قتل کرنے والے تلواروں کے سائے میں آپ آرام سے سو رہے تھے۔ یہ وہ شجاعت تھی جو صرف ایمان کی قوت سے آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنگ بدر کی۔ حضرت علی نے جنگ بدر میں قہرمانی دکھائی اور مشرکین کے بہت سے چیمپئنز کو مات دی۔ آپ کی تلوار ذوالفقار اسلام کی عزت بن گئی۔